ہیں بھائی؟ کتنے پیسے اسٹور کرنے چاہیے، جمع کرنے چاہیے، کتنے صدقہ کرنے چاہیے، اور پھر کتنے خرچ کرنے چاہیے. صحیح ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا، جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کچھ آپ نے جمع کرنا ہے، کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور کچھ آپ نے اپنے اور بیوی بچوں پہ جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. آواز آ رہی ہے؟ شور ہو رہا ہے بھائی. تو یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ تو میں نے بتا دیا تھا کتنا اسٹور کرنا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا نا. دنیا میں جہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، آپ کوئی ورک شاپ وغیرہ کریں تو وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے آپ کو. وہ سب بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے کہ بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا ہے بھائی. بزنس سے جو پروفٹ ہو اس میں کھانا کتنا ہے، کیا کھانا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہوگی، کتنا کھانا ہے اور کتنا بزنس پہ لگانا ہے. بس بزنس بزنس بزنس، گھوم پھر گئے اے ٹو زیڈ ساری بات کہاں سے بزنس سے شروع ہوگی، بزنس پہ ختم. یعنی ان کا مقصد ہے کہ انسان کمانے کی مشین ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤ. تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جس کے پاس مذہب نہیں ہے اس بیچارے کو دو چیزوں میں گائیڈنس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بزنس پہ تو لگانا ہے، اپنے لیے کتنا بچانا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کتنا بچائیے، ان سے پوچھیں کہ جتنا بچا سکتے ہو، سارا ہی بچا لو، سارا بچا لو، کل کام آئے گا. تو ابھی کیوں نہیں کام آ رہا؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بھائی زندگی کے لیے کما رہے ہیں نا، تو ابھی بھی تو زندہ ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی بھی تو کیا ہے؟ زندہ ہے نا. تو ابھی کیوں نہیں کھا رہے؟ کیوں بچائیں؟ ایک صاحب آئے 40 سال ان کی عمر، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی چیز خرید رہا ہوں قسطوں پہ، 15-20 سال میں جا کے الحمدللہ ایک پراپرٹی اپنی ہو جائے گی. میں نے کہا 15-20 سال میں آپ ہو جائیں گے 60 سال. تو بچا کے کہہ رہے ہیں پھر بزنس کروں گا. پھر کیا کروں گا؟ کماؤں گا. میں نے کہا کیوں کماؤ گے؟ کہنے کہ کھانے کے لیے. تو میں نے کھانے کی عمر تو ابھی ہے، 60 سال میں کھانے کی عمر ہوتی ہے، پرہیز کی ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک تو یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے آپ بول رہے ہو. کیا ہو گیا مولوی صاحب کو؟ یہ کس قسم کے قصے لے کے سورہ قلم میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سورت چل رہی ہے سورہ قلم، باتیں بزنس. ٹھیک ہے نا، 60 سال 40 سال بھائی مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب تک ان آیات کو عملی زندگی پر منطبق نہیں کریں گے، ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو سنتے رہو ساری زندگی. جو دینداروں کا حال ہے ہم جیسے نالائقوں کا، وہ سب کے سامنے ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی. 2-4 چیزیں سیٹنگ پہ آ جائیں گی. نماز جمعہ وہ نہا دھو کے آ جائے گا، چلو بہت زیادہ ہو گئے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے. تو صرف اتنا یہی تھوڑی ہے اسلام. اسلام میں جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے ہی دنیا سے محبت دل سے نکالنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ فرض ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ اخبل طریقے سے تشریح کرتے ہیں قرآن کی، اور کسی تفسیر کا تو حوالہ دیتے نہیں. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں. قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو چھوڑ دو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو چھوڑ دو، تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی، شرک بھی برا، یہ بھی برا. آگے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے. دیکھو اگر یہ کہتے نا کہ حرام پیسوں کا گھر بناتے ہو تو بات سمجھ میں آتی. بھائی حلال پیسوں کا بنانا چاہیے نا. گھر کس کا بنانا چاہیے؟ حلال. پیغمبر اگر یہ کہتے تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے حرام پیسوں کا یا حلال پیسوں کا، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے، بڑی خطرناک بات ہو گئی. میں کہتا ہوں وہ قوم کیا گھر بناتی ہوگی، ہم ان کی تو عمریں پھر بھی لمبی تھیں. ارے نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے ہیں بھائی، تو کچھ تو عمریں ان لوگوں کی ہوتی ہوں گی نا. تو بعد والے بھی کچھ تو میچ کرتے ہوں گے. بھائی 100 سال پہلے کی عمریں دیکھ لو اور آج کی دیکھ لو، پتہ آپ نے اپنی دادیاں نانیاں دیکھی ہوں گی نا، 90 99 99 سال کی، ہم نے تو دیکھی ہیں.
آج کوئی نظر آ رہی ہے ایسی دادی؟ بھائی ہم تو جنازے جیسے شادیاں کراتے ہیں نا، نکاح پڑھاتے ہیں، تو ایسے جنازے بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں. مولوی صاحب کو گروتھ ریشو کا بھی پتا ہوتا ہے صحیح ہے، کتنے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے دنیا سے جا رہے ہیں، کس عمر میں جا رہے ہیں یہ بھی مولویوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے، کیونکہ جنازے پڑھاتے ہیں نا. کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے مولاناؤں کو، اور کس عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے، کیونکہ نکاح بھی مولانا ہی پڑھاتے ہیں. تو دولہا کی ڈیٹ آف برتھ، دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بھی کون لکھتا ہے؟ ہم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو مبارک خود سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب دولہا کی ایج لکھ رہے ہیں تو مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو قلم کانپ رہا ہوتا ہے دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو، دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دل چاہتا ہے یہ کہو بھائی بس یہ بولو میری شادی ہو رہی ہے، میں دولہا ہوں، یہ لفظ زبان سے بس یہ کہہ دو. ہماری شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، یہ نہ بولو کہ میں کیا ہوں. دولہا کے اتنی سلوٹیں نہیں ہوتی، حقیقت ہے. دولہا جو ہے نا، تو ہم نے تو بچپن کے دولہا بھی دیکھے ہیں نا، اس وقت جلدی دولہا بن جاتے تھے. دلہنوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو؟ نکاح نامے میں کبھی میں نہیں پوچھتا، جیسے نکاح نامہ فل کر رہا ہوتا ہوں نا، اس وقت مجمع میں کبھی نہیں پوچھتا دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے اس کا کہ غیر اخلاقی سے کیا تعلق؟ لڑکی والے دلہن کی عمر چھپاتے ہیں، دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ میں تو سچی مچی کی ڈلتی ہے نا، سوری نکاح نامے میں سچی مچی کی ڈلتی ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ پھر نادرا سے وہ، بھائی جب نادرا کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دولہا کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے. دلہن کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں. کیونکہ جب یہ ڈاکومنٹس ہم نادرا بھیجتے ہیں تو نادرا والے جو نادرا سے جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ڈاکومنٹ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ میچ، اور ان کے پاس پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جو ایج بتا دی لکھ دی. اب جب سے یہ نادرا کا سسٹم آیا ایسا نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے وہاں نہیں بتا رہے ہوتے سب کے سامنے، کیونکہ انہوں نے دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کھانا آپ کبھی مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھیں نا، خالی چھوڑا ہوتا ہے ہم نے، کہ وہ بعد میں ہم لڑکی کے ابا سے پوچھ لیں گے کہ وہ بتائیں کہ جی کتنی ایج ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. وہ پھر 40-45 یا جو بھی دلہن ٹھیک ہے نا ڈال دی. اب وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بھائی، وہ 40 سال کی ہو 50 سال کی، یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہم نے تو ڈاکومنٹیشن کر کے دینی ہے بھائی، اس میں جو ہے نا وہ کسی کریکشن کی ضرورت نہ ہو. تو مولاناؤں کو پتا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کس عمر میں بنا جا رہا ہے اور انا للہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو دولہا بننے کے تھوڑے دنوں بعد ہی انا للہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے ٹائم پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ٹائم ان کو مرنے میں لگتا نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی، کدھر سے آ گیا یہ دیکھو. ایک بندہ یہاں مستقل بیٹھے، جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں اصل میں دلچسپ باتیں آ جاتی ہیں ایسی کہ وہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے پھر ہے. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں تو عمریں بھی لمبی، پچھلی امتوں کو چھوڑو، ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی تھیں. 100 سال کے بوڑھے ہم نے بہت دیکھے ہیں بچپن میں، اب نہیں نظر آ رہے. بہت دیکھے وہ حکا پیتے، حکا بھی پی رہے ہیں پھر بھی 100 سال نکال لیتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، حکا پیتے تھے، کمر بالکل رکوع میں چلی گئی تھی، پھر بھی صبح سے شام تک، یعنی وہ روٹی پہ نہیں چل رہے تھے، وہ تمباکو پہ سیٹ ہو گئے تھے حقیقت ہے. یعنی امیون سسٹم اتنا بہترین کہ بندہ سیٹ کس پر ہو گیا ہے؟ تمباکو پہ سیٹ ہو گیا ہے، تو وہ اسی پہ نکال لیتے. میں کہتا تھا یہ اگر حکا نہ پیتے تو یہ تو 200 سال رہنا تھا انہوں نے. تو دادیاں بھی نظر آتی تھیں محلے میں، بوڑھے بھی نظر آتے تھے، ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں، اور آج عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو پیغمبر اس قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو. ہاں میں بتا رہا تھا ہم لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے اب داداؤں کی جنازے نہیں آتے، ابا کے آتے ہیں. بس دادا بننے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، دیر سے شادی اور عمریں کم. اس کا یہ نقصان ہے کہ پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ اصل اولاد کی خوشی پوتوں پہ شروع ہوتی ہے، پوتے نواسوں پہ. کیوں بات آ گئی ہے تو بتا دوں. ایک کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کی جو خوشی ہے نا، خوشی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے کہ نفلی روزوں کا
पालना है, उसकी फीसें, उसकी सारी टेंशन कौन उठाता है? जब बच्चे के बच्चे हो गए तो सारी खुशियां दादा नाना उठाते हैं, टेंशन अभी से आदत डाल दी तो जिंदगी बर्बाद रहेगी। देखो नाना ने बच्चे को गोद में उठाया है, मेरा भाई नवासा या मेरा पोता, वो प्यार कर रहे हैं, जैसे ही पेशाब करने लगता है अब्बा को पकड़ा देते हैं ना, नमाज नहीं खांसी आ रही है भाई डॉक्टर के लेके गया। और मस्जिद की नमाज होती है असल, तो बुढ़ापे में तो ज्यादा जरूरत है इंसान को पोते नवासों की। नेचुरल लाइफ का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, याद रखो। बुढ़ापे में ये व्हाट्सएप और फेसबुक से काम नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे में पोते नवासे चाहिए। जरा जल्दी जल्दी शादी कर लिया करो, दूल्हा को दूल्हा बोलते हुए भी अच्छा लगे, लिखते हुए भी अच्छा लगे, ठीक है, नमाज पढ़ने और देखने में भी कोई मजबूरी हो, दूल्हा लगे, काला कोला लगा के ना बैठाओ। तो हिम्मत करेंगे लोग चौथी शादी में काला गोला लगा रहे हैं तो समझ में आता है ना। खवातीन यहाँ पे औरत पे पर्दा, मैं काले गोले की लगाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, तौबा कर लें। पहली में यार अब हम क्या करेंगे, काले गोले लगा के बैठा हुआ है, वो हमेशा के लिए हमने अच्छी बात छोड़ दिया नहीं है। और क्या करना है भाई, हमारे तो हम जनाजे पढ़ा रहे हैं, बहुत कम उम्र में लोग मर रहे हैं, कब्रिस्तान में जाके देखो। और अगर अल्लाह न करे किसी से गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करो, तो तौबा करो, अपने आप को सजा भी दो। पैगंबर जब कोई भी सजा बताइए लोगों को बता रहे हैं कि तुमने ऐसे मेरे पास ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने 20 दफा तौबा कर चुका हूं, हमेशा रहना है। तो वो अगर हम लोगों को देख ले जाती है, फिर भी मैं ये गुनाह कर लेता हूं, हम तो उससे ज्यादा सरिया डाल रहे हैं घरों के अंदर, भाई मायूस ना हो। तो वो पैगंबर कितने हैरान होंगे इस गुनाह से। तुम्हारी उम्र क्या है, 60 साल के बाद तो तुम बोनस में चल रहे होते हो, ना कि मुझसे नहीं छूट रहा, 60 साल के बाद गरीबी है के लिए हकीकत जो बचा हुआ है। हैरानगी की बात है भाई, तो लड़ता रहेगा ना, फाइट करता रहेगा, गंद खाया है तो अल्लाह भी उस पे तरस है, अल्लाह भी उसके लिए 3 दफा तुझे अटैक के रास्ते निकालेगा। शुगर तुम्हारी हर वक्त बताया मैनुअल पे हो, तुम 20 दफा तौबा की, फिर मैं हज करने गया, समझते हैं शायद हज के बाद ये गुनाह हमारी बॉडी में शुगर की कंट्रोलिंग का निजाम ऑटोमेटिक है, तौबा करके जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी पहला गियर दूसरा तीसरा चौथा खुद ही लगाती है, बस आप एक्सीलेटर पे पावर रखो। तो हमारी बॉडी भी शुगर लगा रहा है कंट्रोल करने की कोशिश में, जब शुगर की बीमारी होती है कंट्रोलिंग सिस्टम बोलो बर्बाद नहीं। अब खुद आपने पहला गियर दूसरा गियर तीसरा गियर खुद लगाना है, बस अल्लाह कहेगा मुझसे भी तेरी मगफिरत खुद लगाना है आपने कि भाई इतनी है, एक लड्डू खा सकता हूं, ये लगे रहो यार, चेक करो। अगर हां भाई एक लड्डू के बराबर है, शुमार ना हुआ, अभी एक तौबा करने वालों में तो शुमार हो जाएगा ना। आया हुआ है किसी भी दिन इसने एक के बजाय 2 लड्डू खा लिए की कोशिश में, निकाह भी है, गया हलाल की तरफ आओ। दूसरा क्या काम है, उम्रों की फिर हादसात कितने हो रहे हैं, रोजा रख के पहले इतने हादसे सदका करके नहीं थे, जंग भी तलवारों की होती थी, बंदा सामने खड़े होकर बंदे की गर्दन काटता था बाकायदा। क्या चल रहा है अब तो पता ही नहीं चलते चलते कहां से फायर हो जाए, मारा किसको था, लगा मदरसे में किसके जाके, उनको सिगरेट की बाइकों पे एक्सीडेंट देखो, पान गुटके की, आप अपने काम से निकले बाइक पे बैठे हुए जा रहे हैं, ट्रक कुचल के चला गया। यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे क्या हुआ, वो एक्सीडेंट देखा करें, चुप चुप के पीते थे, एक दिन क्या हुआ, लोग नहीं देखते ये चीजें, नहीं डर लग रहा है। वो भाई देखें, एक जमीनी हकीकत का मुशाहिदा करें ताकि पता है ग्राउंड रियलिटी का पता चले, ये भी हो रहा है कैसे एक्सीडेंट में। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो देखी, मोहतरम जो है वो लेट के जा रहे हैं बाइक पे, तो बाज दफा अल्लाह की तरफ से आगे ट्रक से टक्कर हुई, सर फटा, लेकिन इस जमाने में शो मारने के चक्कर में बाइक पे लेट के जा रहे हैं। अल्लाह ताला अगर वो बेचारा दुनिया से चला गया है तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, और जिंदा बच गया तो अल्लाह आइंदा के लिए कि दोस्त अब आप देख, बल्कि पहले तो सिनेमा घर में बाइकों पे एक्सीडेंट देखें, बसें गिर जाती हैं खाइयों के अंदर, जहाज हम हमारे पास तो पीआईए है भाई, हमें तो दुनिया से दिल लगाने की इजाजत है ही नहीं। को खुलेआम लेके जो पीआईए में सफर करते हो उनको तो दुनिया से दिल लगाना सूट करता ही नहीं है। बोलो नहीं, बॉयफ्रेंड गधा है और गर्लफ्रेंड किसी भी वक्त मर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो हम तो पीआईए में सफर ही नहीं करते, पीआईए गिर तो सकता है ना आपके छत पे आगे। आपस में शादी, अबे कभी सुना है किसी गधी के साथ जिस एरिया में जहाज गिरा है उन्होंने, वो तो गरीब आबादी थी, वो तो बेचारे ट्रेन में मुश्किल से सफर करते थे, कभी सुना? वो कहेंगे हमने तो कभी पीआईए में सफर नहीं किया और हमारे सर पे आगे गिराया नहीं होती रिलेशन उनमें, तो हम तो जिस मुल्क में भाई रहते हैं यहाँ तो वैसे भी नहीं होती रिलेशन उनमें, बोलो ना, बहुत मसाइल हैं। कोई ट्रक से याद देगा, कोई बाइक से गिर गया, हेलमेट का पाबंदी नहीं है यहाँ पे, अक्सर लड़के बगैर हेलमेट के सफर करते हैं, जो हेलमेट में जाता है उसको लोग बेवकूफ समझते हैं। लड़की को गर्लफ्रेंड बना के रिलेशन डरता है, डरपोक रहता है, छोड़ दिया, और ये लड़का हेलमेट भी इसके साथ है, मुझे गालियां देना अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद के मोड़ पे बैठ के, हेलमेट जिसका लॉ है वो ये वाले थोड़ी नजर में है, अल्लाह की नजर में वो लड़की गधी है, और ये क्या है, हेलमेट होता है तो सर की हिफाजत करे, ये तो हेलमेट वैसे मैंने तो ऐसे देखी, मौत आपके सामने देखी, हेलमेट में पहना दे, एक्सीडेंट हुआ और सर फट गया, हेलमेट के होते हुए सर फटा है, पता चलता है कि ये गधा है या इंसान है। हेलमेट मेडिकली ज्यादा तो आपका सर मजबूत इंसान मानने के लिए तैयार इतने हल्के कैसे आ रहे हैं, आप इंसान साबित भी हो गए। तो मैं ये सोचता हूं भाई कि अगर वो पैगंबर उस जमाने में उस कौम को जिनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी और हादसाती अमवात इतनी नहीं थी, मौत इतना रेशो भी नहीं था जितना अब है,
ایسی خطرناک بیماریاں نہیں تھی جیسی اب ہیں. کتا کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں کہیں کہ 60 سال کی عمر میں یہ کیا کر رہے ہیں، اپنا مکان بنا رہے ہیں بدتر ہے گدھا اگر اور گدھی سے مزدور نکاح سے نہیں کہہ رہے ہیں کرتا. بھائی سریہ ذرا وجہ کیا ہے؟ اس بیچارے کو شعور نہیں ہے چاہیے. اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے ہیں غیر خاندانی. تو انسانوں میں پیدا ہوا، تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی تو انسان ہے، ہم گدھے گھوڑے تم نہیں ہو، تو تم عقل کے باوجود گدھے گھوڑے والا کام کرو گے کہ کل تو آپ اللہ کا کی نظر میں انتقال ہو تمہارا جائے گا، مقام تو گدھے اسی اور وقت کتوں پروجیکٹ جیسا نہیں ہوگا، بلکہ گدھے اور کتوں سے بدتر ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ روکنا اس کی علامت ہے کہ کس کے لیے بن رہا تھا. اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئے نا تو اپنے بولے لیے. کتا، اور یہ کیا لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ بچوں خراب کرنا چاہتا. اور اگر فرشتہ اور یہ کہتے کہ نہیں آپ نے تو کل مرنا ہے تو آپ نے کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اور یہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے. گدھی ہوتا اپنے لیے گھوڑا ہے، اور یہ کیا ہے؟ کس کا لگایا جاتا ہے؟ یہی ہے. جو میاں بیوی ہوں ان کو اپریشیٹ کرو. 60 سال میں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں نا، عورت کے لیے بے پردہ ہو کے آنا جائز ایسا نہیں ہے، کریں لیکن کم از اگر کم گرل فرینڈ اپنا محاسبہ کیا کریں، بیٹھیں کہ یار اگر ابھی مجھے کوئی فرشتہ آ کے یہ بتا دے کہ موت کا فرشتہ ہوں میں، چلو پیغام بھیجو بھائی میں تمہارا پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو کیا میں یہ گھر پھر بھی بناؤں گا؟ حکم سنا ہے کہ اللہ نے لڑکی تو اگر آپ کے ہاں پھر بھی بناؤں گا لگانے کی اجازت نہیں دی، بیوی تو بنانے اس کا مطلب واقعی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو بیوی بننا چاہتی ہو، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. پھر ٹھیک وہ پتہ ہے کیا کرے گی؟ اس میں کیا خرابیاں، کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اپنے لیے. لیکن میں بتاؤں 99% لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ کام یہیں روک دو، کیا ضرورت ہے پیسے بانٹو بچوں کو، بولو خود کرتے رہنا، میری ٹینشن نہیں ہے یہ. بھائی جان ٹھیک ہے، میں نے حرام کاری نہیں کرنی ہے. لڑکے بچوں نے تو ویسے ہی بعد میں کیا کرنا ہے، دوستی بھی کیا ہے. اور اگر دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا، ذہن میں رکھو تمہارے گھر اسلام میں ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا فی الحال میں کیا کر رہا ہوں. اس میں دو انتہائیں ہیں. تمہاری ایجوکیشن ہوگی کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں، پہلے اپنے لیے تو کرو. میں نے سب کچھ بچوں ہی کے لیے، جہاں پیغام بھیجا انہوں نے، یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر، وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں، وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، اسکول تو پتہ ہے شرارتیں اب یہ سے ہوتی ہیں اسکولوں میں، تو ہم کیا کرتے تھے صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا اگلے والے کو چاٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا آگے پاس میرے بھائی ہمارے پاس کہ تو ایک جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا تو نے تھپڑ کیوں مارا، تو اس کو کہتے تھے غصہ آگے پاس لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے یہاں سے، تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا. ہمارا کام ہے نکاح کا پیغام بھیجو ہاں یا نہ میں جواب. تو اسی طرح وہ رشتے میں ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، پارسل ہو، وہ شرارت میں ہم عام انسان لگ رہے ہیں. تو والدین کیا کرتے ہیں، اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر ان کو فیوچر بنانا ہے، اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے نہیں ہے، پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے، اور یہ شادیاں فوراً اگلی نسل کا سوچنا سال کی منگنیاں شروع کر دیں. یار کیا ہوگا، کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، ساری ٹینشن کہاں آتی ہے، 4 نمبر یار ان کا کیا ہوگا، پھر دوسری سے رابطہ کریں تو وہ ادھر ٹینشن تو کوئی بھی نہیں کر رہی، یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. اب ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، دوستیاں لگانے کے لیے ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو دوستیاں مت لگاؤ کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے موج مستی والی زندگی، حلال طور پہ کیا کیا ہے، حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ ٹینشن پارسل ایکچولی کرتا رہے گا. دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ایکچولی ہم اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے بالکل فکر نہ کرو، بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ایجوکیشن میں لوگ وہاں ہے ہی نہیں بالکل، جایا کرتے تھے، بس کھاؤ کھاؤ سلٹوں میں اڑا دیا، جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں، وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں، یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی، ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا. بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے، بولو نا بھائی، تعمیر. حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے، تعمیر، کنسٹرکشن. سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. جو گولے گنڈے کھا رہے صبح شام پیسوں سے، پاگل، بے وقوف. زنگر برگر کھا رہا ہے، بے وقوف. زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے. سلوٹ کریں گے لوگ اس کو. یہ ہیں کفایت شعار. انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے، بولنے پہ پابندی ہے یار، پلاٹ خریدنے، انویسٹمنٹ. بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے، لینڈ لارڈ بن رہا ہے، لینڈ لارڈ. تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا، بدترین چیز
یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا، نا 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 نا، حرام چیز نہیں ہے حلال، لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا، اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا یقول العبد، یار میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کھوپڑی میں آ گئی نا، دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا، تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچو ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن اور یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ٹینشن میں. عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ، پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا، پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے، اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا، انہی جھالروں سے دل لگا لیا، یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے، وہ چمکتی بہت زبردست ہے، اور یار یہ کیا زبردست، تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں، میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں، یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل پنے والی بات ہے نا، نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے وہ کیسا ہی ہو، تو کتنا ہی خوبصورت ہو، سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.